بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان بالرسول کے تقاضے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے۔ ہر طرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہو رہے ہیں۔ آج میں اپنی ناقص معلومات کی روشنی میں ایمان بالرسول کے تقاضے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ایمان کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اتنی محبت کہ خواہ والدین ہو یا اولاد ہو، خواہ خاندان ہو یا قبیلہ ہو، خواہ مال و دولت ہو یا وسیع و عریض مکانات ہو، ان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونا لازم ہے۔ اس کو محبت کا یہ اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے گا، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، اور جسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی اسے جنت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ ایمان بالرسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آقا کی تعظیم اور ادب و احترام کیا جائے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تعظیم کے کئی پہلو بیان فرمائے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کرو بلکہ پیچھے پیچھے چلو، اقتداء اور اتباع کرو۔ جو لوگ بدعات اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مملوک ہے۔ اللہ خالق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ اللہ رازق ہے، حضور مرزوق ہے۔ اللہ معبود ہے، حضور عابد ہے۔ اللہ مسجود ہے، حضور ساجد ہیں۔ اللہ بندہ نواز ہے، حضور بندہ ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو جیسے چاہے پکار سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کلام اللہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے کیسے پیارے پیارے خطابات اپنے نبی کے لیے استعمال کیے۔ کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین اور کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا۔ سورہ حجرات میں تیسرا پہلو تعظیم کا بیان کیا گیا ہے، وہ ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان سے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کوئی حد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی؟ اعمال یا تو کفر و شرک سے ضائع ہوتے ہیں یا ارتاد یعنی مرتد ہونے سے ضائع ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور بے احترامی کی وجہ سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا نبی کی بے ادبی کفر ہے۔ ایمان بالرسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے۔ اللہ نے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیا جائے، چنانچہ آپ نے اس مقصد کے لیے ساری زندگی لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے، آپ کو شاعر، ساحر اور کاہن کہا گیا، آپ کو وطن سے بے وطن کیا گیا، لیکن آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل جان سے ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو ہمیں بھی اس مقصد کے لیے جسم اور جان کی صلاحیتوں کو لگانا ہوگا۔ دین کی نصرت ہم کیسے کریں؟ دین اسلام کی نصرت تبلیغ و دعوت سے بھی ہو سکتی ہے، دین کی نصرت جہاد اور قتال سے بھی ہو سکتی ہے، دین کی نصرت درس و تدریس سے بھی ہو سکتی ہے، دین کی نصرت تصنیف و تالیف سے بھی ہو سکتی ہے۔ دین کی نصرت اس دور میں ہم سب سے۔ رسول کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اطاعت کے بغیر محبت و تعظیم بھی نامکمل ہے، نصرت و خدمت بھی نامکمل ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رب کریم نے قرآن میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا۔
کمال یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت قرار دیا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بھی بتایا گیا ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جو کوئی نبی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایمان کا لازمی جزو ہے۔ میرے عزیزو، یہ تھے ایمان بالرسول کے تقاضے۔ اب آئیے ان تقاضوں کی روشنی میں ہم اپنے اپنے کردار اور عمل کا جائزہ لیں۔ ہم کہاں تک ان تقاضوں کی تکمیل کر رہے ہیں؟ اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو ہمارا ایمان بالرسول کا دعویٰ یقیناً نامکمل ہے۔ آئیں اسے مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سارے تقاضوں کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔